اب اس وقت جو ہے وہ ہمیں اپنی فوج کے، اپنے ملک کے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ دہشت گردوں کے نزدیک جب وہ دہشت گردی کا انتخاب کرتے ہیں مقام کا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صوبہ کون سا ہے، زبان بولنے والے کون سے۔ پورے پاکستان میں ہر جگہ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں جب تک دہشت گردی کے کیمپ باقی رہیں گے، جب تک نظریاتی دہشت گردی کا سامان موجود رہے گا، جب تک اس پورے خطے میں امن کا جو قیام ہے وہ مشکل ہے۔ پاکستان افغان جو ہے وہ آپ پہ کہیے کہ جنگی جھڑپ باقاعدہ ہوئی ہے۔ پاکستان نے بہت زوردار جواب دیا ہے افغانستان کو۔ جب بھی افغانستان سے کوئی اس طرح کا اٹیک پاکستان پر آتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں آئے یا وہ باقاعدہ فورسز کی صورت میں آئے، اس سے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ بہت سخت جواب افغانستان کو گیا ہے۔ اس دفعہ بھی بہت سخت جواب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو گیا ہے، اور افغانستان کے بہت اہم آپ کہیے طالبان کے ٹھکانوں پر اور ان کے رہنماؤں پر شدید حملے ہوئے ہیں، جس کا انہیں نقصان ہوا ہے ظاہر ہے۔ اور یہی افغانستان پاکستان کا جب بھی جھڑپ ہوگی، جنگ ہوگی، افغانستان کا اس میں نقصان ہوگا اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا۔ اچھا، اب اس میں دیکھنے والی جو بات ہے بطور پاکستانی کی، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اس میں کون غلط تھا، کون نہیں تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوتا۔ یہ وقت ان باتوں کا اب گزر گیا۔ یعنی یہ اکیڈیمکلی گفتگو صحیح ہے، لیکن اس وقت یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ جنگ مسلط ہو چکی ہے ایک طرح سے، تو اب اس وقت جو ہے وہ ہمیں اپنی فوج کے، اپنے ملک کے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بغیر کسی کنفیوژن کے۔ اس میں کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ بغیر کسی کنفیوژن کے ہمیں ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ کو برطانیہ کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں مثال کے طور پہ جب ٹونی بلیئر کی حکومت تھی، تو انہوں نے امریکی صدر جارج بش کے ساتھ مل کر عراق پر حملے کا پلان بنا لیا۔ پورے کا برطانیہ قوم خلاف تھی۔ سب سے زیادہ اس جنگ کے خلاف بڑا جو احتجاج ہوا، جس کو ملین مارچ کہا جاتا ہے، وہ برطانیہ کی تاریخ میں لندن کا سب سے بڑا احتجاج کہلایا جاتا ہے، وہ عراق پر حملے کے خلاف تھا۔ یعنی برطانوی قوم اس حملے کے خلاف تھی سیاسی طور پر، لیکن اس وقت کی اپوزیشن ہو یا وہ احتجاج کرنے والے مظاہرین ہوں، ابھی تک ریکارڈ ان کا موجود ہے، ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اپنے فوجی پر تنقید نہیں کی جو عراق میں لڑ رہا تھا۔ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ ہم شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں، اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم اس وقت جنگ میں شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں، باقی اختلافات ہمارے اپنی جگہ۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان پہ جنگ مسلط ہوئی ہوئی ہے افغانستان میں، تو کیا اس وقت ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے، ہمارے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، کیا وہ اس وقت کھل کر واضح پوزیشن لے رہے ہیں کہ وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں، افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں کھل کے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں؟ انہیں کھل کے یہ کہنا چاہیے، انہیں کھل کے اس کنفیوژن کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ تمام لوگ جو اس وقت اس ٹینشن کے معاملے میں، اس تلخی کے ماحول میں قوم پرستی کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت نادانی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ افغانستان پر جو اٹیک، جو قابض اس وقت ٹولہ ہے اس پر اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو سٹانس ہی ہونا چاہیے کہ ہم افغان قوم کو ہم آزادی دلوانا چاہتے ہیں، ہم افغان خواتین کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ہم افغان قوم کو آزاد کروانا چاہتے ہیں ظلم کے شکنجے سے طالبان نے جس میں ان کو جکڑ رکھا ہے۔ تو اس سے افغانستان کو، ہمیں تو ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم افغان قوم کی ہمدردیاں حاصل کریں۔ اگر ہم اپنے ہی لوگوں کو خلاف کر لیں گے تو اپنے آپ کو کمزور کریں گے، اپنے ہی ہاتھوں پیروں پر کا نقصان کریں گے۔ تو یہ نادانی ہوگی قوم پرستی کی طرف جانا۔ دہشت گردوں کے نزدیک جب وہ دہشت گردی کا انتخاب کرتے ہیں مقام کا، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صوبہ کون سا ہے، زبان بولنے والے کون سے ہیں۔ پورے پاکستان میں ہر جگہ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں۔ تو دشمن کی نظر سے اگر آپ خود کو دیکھیں، بھارت کی نظر سے خود کو دیکھیں، یا طالبان کی نظر سے دیکھیں، دہشت گردوں کی نظر سے دیکھیں، تو ہم سب پاکستانی ہیں۔ لہٰذا ہمیں آپس کے یہ ڈفرینسز ختم کر کے کلیئرٹی کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف فوجی طاقت بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی بات منوانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن اس کا فوجی جو حل ہے وہ پاکستان ہمیشہ نکالتا ہے، اب بھی نکالا ہے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ جو ہوتی ہے، یہ کوئی ایک رات یا 2 مہینے کا کام نہیں ہوتا، اس میں نسلیں لگ جاتی ہیں اس میں کورس کو ٹھیک کرتے ہوئے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ نظریاتی جنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ریاست کا بیانیہ کیا ہے، سرکاری نصاب کیا ہے، لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، خطبات کیا دیے جا رہے ہیں عبادت گاہوں میں،
سوشل میڈیا پہ مذہبی کس طرح کی تقریر کرنے کی اجازت ہے، عام طور پہ مذہبی جلوس میں کس طرح کی تقریر کرنے کی اجازت ہے، سیاست کے جب یعنی مذہب کے نام پر جو جماعتیں سیاست کرتی ہیں وہ کس حد تک ملکی قوانین کی پاسداری کرتی ہیں. تو یہ طویل بنیادی طور پر ایک آپ یوں کہیے کہ عمل ہے، اور اس میں جس طرح پہلے پاکستان نیشنل ایکشن ایک پلان بنا ہے اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، مزید ان پٹ کی ضرورت ہے، تو پھر کہیں جا کے آپ ایک امن کی بات سوچ سکتے ہیں. باقی رہی بات یہ کہ دہشت گردی کی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو جھڑپ ہے اس میں افغانستان کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ روایتی بھی آئے گا اور غیر روایتی بھی آئے گا، اور غیر روایتی کا مطلب ہے دہشت گردی. تو اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت فی الحال اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے بنیادی طور پہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، ہماری انتظامیہ ہو، پولیس ہو، وہ ہمیشہ بہت تیار رہتے ہیں، متحرک رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہماری انتظامیہ کے اس لحاظ سے بہت اچھی ہے. اور جب بھی کوئی ملک پہ اس طرح کا لمحہ آتا ہے تو ملک اور قوم جو ہے وہ سارے ادارے ایک ہوتے ہیں. اور دوستی کی جو خواہش ہے، یعنی جنگ سے گریز، یہ ہر امن پسند قوم کی خواہش ہوتی ہے، پاکستان کی بھی خواہش ہے، ان تمام لوگوں کی خواہش ہے جو امن پسند ہے، کہ کوئی جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. تو یہ امن کی خواہش رکھنا سب کی ضرورت بھی ہے اور یہ اچھا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگر سبق نہ سکھایا جائے، دونوں فریقین کو علم نہ ہو ایک دوسرے کی طاقت کا، تو پھر امن کا برقرار رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ افغان طالبان ہیں، ان کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ اب بھارت جو ہے وہ کھل کے آئے گا، آ چکا ہے. پاکستان کو دو محاذوں پہ ایک طرح سے پاکستان لڑ رہا ہے، اور یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپوزیشن ہو وہ حکومت ہو. ہمیں ایک مضبوط بیانی کی ضرورت ہے جس پہ سارے کے سارے ایک اکٹھے جڑ کے کھڑے ہوں. ہمیں بالکل کلیئرٹی کی ضرورت ہے، یعنی بالکل ہمارے نظریات واضح ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، دہشت گردی کی جنگ سے کیسے نمٹا جائے گا، کیا چیز مذہب ہے کیا نہیں ہے، اور مذہب کے نام پہ سیاست دہشت گردی کس طرح ہوتی ہے، اس کا پورا ایک ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں دنیا کی مدد بھی چاہیے ہوگی، اور دنیا کی مدد کے ساتھ پھر ہم یعنی یہ طویل ایک جنگ لڑ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے، جیسا میں نے گزارش کی ہے، کہ قوم کے اندر ایک اتحاد، قوم کے اندر ایک اتفاق. ظاہر ہے کہ جہاں پہ یہ اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ بھی تمام گلے شکوے بھول کے اس وقت بالکل اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کھڑی ہو، ویسے ہی حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی ساری کی ساری تلخیاں ماضی کی بھلا کر، اس وقت جنگ کا موقع ہے تو اپوزیشن کو کھلے دل کے ساتھ دعوت دے، اور اس محاذ پر دنیا کو بتائے کہ ہم ایک اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا، وہ افغانستان سے ہو، بھارت ہو، دشمن کا مقابلہ ہم مل کر کریں گے. تو یہ ہے وہ میسج جو ہمیں دینا ہے. گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وقت جیسا بھی ہو وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. مقابلہ پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، بہت نازک طور سے ہم گزرے ہیں، مشکلات سے گزرے ہیں. پاکستان پہلے بھی گزرا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں جب تک دہشت گردی کے کیمپ باقی رہیں گے، جب تک نظریاتی دہشت گردی کا سامان موجود رہے گا، جب تک اس پورے خطے میں امن کا جو قیام ہے وہ مشکل ہے. یہ ایک طویل اور صبر آزما آپریشن ہوگا، اور اس میں ضروری ہے کہ پختونخوا کی، بلوچستان کی، افغانستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے ہیں ان کی مقامی سیاسی قیادتیں بھی آن بورڈ ہوں اور ساتھ ہوں، اور وہ صوبائی حکومت و پختونخوا کی، بلوچستان کی، یا وفاق کے ادارے ہوں یا مقامی سیاسی جماعتیں ہوں، قیادتیں ہوں، ان کو ایک ساتھ ہو کر کلیئرٹی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے یہ اس میں آنا پڑے گا. ادروائز جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ دہشت گرد جب باہر سے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پاکستانی کا فرقہ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا لباس کیا ہے، اس کا تعلق کون سے صوبے سے ہے. اس کے نزدیک سب پاکستانی ہیں اور وہ سب پر حملہ آور